परवेज मुशर्रफ की वफात के बाद जहां एक तरफ उनकी मगफिरत के लिए दुआएं की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब उन्हें हीरो और विलन बनाने की भी भरपूर कोशिश जारी है। उन्होंने अपने इक्तदार में बहुत से ऐसे अवाम दोस्त काम किए जिनसे उन्हें अवामी मकबूलियत मिली, लेकिन वो ताकत के लालच में ऐसे इकदाम कर गए जिन्होंने उनकी न सिर्फ सियासत बल्कि शख्सियत को भी दागदार कर दिया और उन्हें हीरो से जीरो बना दिया। आज की इस वीडियो में हम जनरल मुशर्रफ के उन गैर कानूनी और मुतनाज़ इकदाम पर नजर डालते हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुके। अक्टूबर 1998 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाए जाने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का सबसे पहला कारनामा कारगिल जंग था। इस जंग के हवाले से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का दावा है कि उनको मुकम्मल अंधेरे में रखा गया था। जनरल मुशर्रफ बार बार कह चुके थे कि तमाम कार्रवाई नवाज शरीफ के इल्म में थी, लेकिन सहाफी नसीम ज़हरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द कॉप में वो जनरल मुशर्रफ के इस दावे की नफी करती हैं। उनका कहना है कि अक्टूबर 1998 में ही कारगिल में मुजाहिदीन दाखिल होना शुरू हो चुके थे और नवाज शरीफ को पहली ब्रीफिंग मई 1999 में दी गई और तब भी उन्हें मुकम्मल सूरत हाल नहीं बताई गई। इस दौरान फरवरी 1999 में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए और दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा लाहौर भी तय पाया। यही वजह थी कि जब भारतीय हुकाम को इस मामले की खबर हुई तो उन्होंने इसे पाकिस्तान की जानिब से पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। कारगिल जंग ने कश्मीर की जद्दोजहद आजादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया और कश्मीरियों की तहरीक आजादी को सिफारती सतह पर एक नाजायज कॉज बना दिया। मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना। कारगिल ने ही नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा की। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ को ये इतला दी जा रही थी कि जनरल मुशर्रफ उनका तख्ता उलटने जा रहे हैं। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके ओहदे से बरतरफ किया तो फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ को पाबंदी सलासिल कर दिया। यहीं से जनरल मुशर्रफ के 9 साला दौर इक़्तिदार का आगाज होता है। बगैर मुशावरत के अमेरिका को हवाई अड्डे फराहम करना। 2001 में 9/11 के वाक़े के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ से अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौज कुशी के लिए पाकिस्तानी हवाई अड्डों का मुतालबा किया। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें अमेरिकी आर्मी के सरबराह का फोन मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने से गुरेज किया तो उसे अमेरिका का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। जनरल परवेज मुशर्रफ ने न सिर्फ अमेरिकी जंग में पाकिस्तानी कौम को झोंकने का फैसला किया बल्कि पाकिस्तानी हवाई अड्डे भी अमेरिकी फौज के हवाले कर दिए। पाकिस्तान के कई साबिक अफसरान कह चुके हैं कि इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। अगले कई साल पाकिस्तान इस जंग की आग में जलता रहा और आज भी इससे नबर्द आजमा है क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका की तमाम शर्तें बगैर किसी चूं चरा के मान ली। साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा कोलिन पाउल का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की तमाम शराइत मान ली थी। जनरल मुशर्रफ रिचर्ड ऑर्मटेज की एक कॉल पर राजी हो गए। सैकड़ों पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका के हवाले करना। जनरल परवेज मुशर्रफ आज इस सवाल से इनकार करते हैं, लेकिन उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में वो तस्लीम कर चुके कि 2001 में शुरू होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान उन्होंने सैकड़ों की तादाद में लोगों को दहशतगर्दी के शुबे में अमेरिका के हवाले किया। ये इंकशाफात किताब के उर्दू तर्जुमे में मौजूद नहीं और जनरल मुशर्रफ भी कहते हैं कि उन लोगों में कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं था, लेकिन आफिया सिद्दीकी का केस साबित करता है कि उनमें पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले अफराद भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि मुशर्रफ ही के दौर में पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ। 2002 में इंतखाबी धांधली और नैब का सियासी इस्तेमाल। हर आमर की तरह जनरल परवेज मुशर्रफ को भी जमहूरी लिग्टिमेसी की जरूरत थी। इस मकसद के लिए उन्होंने नैब के जरिए मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में नकब लगाई। मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ा गया, उनके लीडरान पर नैब के केसेस बनाए गए और उन केसेस के जरिए पहले मुस्लिम लीग और बाद में मुस्लिम लीग कायदे आजम तराशी गई। 2002 के इंतखाबात में झरलू फेर कर मुस्लिम लीग काफ को फतेयाब करवाया गया और जब ये भी नाकाफी साबित हुई तो कई माह तक असेंबली का इजलास न बुलाया गया। इस दौरान पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पैट्रियट नाम का फॉरवर्ड ब्लॉक निकाला गया जिसमें से पीपल्स पार्टी के 80 में से 22 मेंबरान शामिल हो गए और यूं बिलाखिर मीर जफरुल्लाह खान जमाली को महज एक वोट की बढ़तरी से वजीर आजम पाकिस्तान बनवाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का मज़हका खेज तरीन इलेक्शन था जिसमें रात को वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर जीत जाने वाले उम्मीदवार सुबह इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में हार जाते और इसके बावजूद भी फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का बदतरीन मुजाहिरा ही था जिसने फौजी आमिर के लिए अवामी हिमायत का ढोंग रचाने का सामान किया।
قبائلی علاقوں میں طاقت کا بے جا استعمال. افغانستان پر حملے کے وقت مبینہ طور پر القاعدہ دہشت گرد افغانستان سرحد عبور کر کے شمالی وزیرستان میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں شروع میں ہی داخل ہونے سے روکا جاتا، کیونکہ پھر انہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کی زد میں سویلین عوام بھی آئے. ان آپریشن کا سلسلہ 2004 میں شمالی وزیرستان سے شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جنوبی وزیرستان، باجوڑ ایجنسی اور اگزئی ایجنسی، خیبر ایجنسی تک پھیل گیا. بعد ازاں تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں نمودار ہونے والے نئے چیلنج نے ان آپریشن کو سوات، دیر اور بنیر تک پھیلا دیا. اس جنگ نے پاکستان کے پرامن قبائلی علاقوں میں انتشار پیدا کیا اور وہاں کے ستائے ہوئے عوام آج اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. 2018 کے انتخابات میں شمالی اور جنوبی وزیرستان سے پی ٹی ایم کی کامیابی اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈرون حملوں کی اجازت. جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون جیسے کبھی اور غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی گئی. اگلے چند سالوں میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہزاروں بے گناہ قبائلی شہریوں کی جانیں گئیں اور ہزاروں کی تعداد میں بوڑھے، بچے اور خواتین اپاہج بھی ہوئے. 2013 میں اقوام متحدہ میں ایک یونانیمس ریزولوشن میں اس ہتھیار کی مذمت کی گئی، جس کے بعد اس کے استعمال میں کمی آئی. ڈرون حملے آج بھی ہوتے ہیں، مگر اس قرارداد کے بعد امریکہ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑی اور اب اس کی تعداد انتہائی کم ہو چکی ہے. مختارہ مائی پر غیر ملکی شہریت کے لیے ریپ کروانے کا الزام. 2005 میں مختارہ مائی کا کیس منظر عام پر آیا. مختارہ مائی کو کئی افراد نے زنا بالجبر کا نشانہ بنایا تھا. یہ واقعہ عالمی سطح پر میڈیا میں اچھلا تو ستمبر 2005 میں جنرل مشرف نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں یہ پیسہ بنانے کا ایک طریقہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور کینیڈا کا ویزا یا شہریت لے کر لکھ پتی بننے کی خواہش ہے تو آپ خود کو ریپ کروا لیں. ان الفاظ نے پوری دنیا میں جنرل مشرف کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کی کلئی کھول دی. پاکستان میں موجود ان کے بہت سے لبرل مداحوں کی آنکھیں کھولنے میں بھی اس بیان نے کلیدی کردار ادا کیا. اکبر بھگٹی قتل. ڈاکٹر شازیہ مری ریپ کیس میں مشرف دور کی ایک تلخ یاد ہے. یہی وہ واقعہ ہے جس نے بلوچستان کی عوام کے احساس سے محرومی میں شدت پیدا کی. جنرل مشرف نے بلوچ قبائلی پر فوج کشی کی اور ایک بیان میں پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور بلوچستان کے سابق گورنر نواب اکبر بھگٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا آ کر لگا ہے. 26 اگست 2006 کو ایسا ہی ہوا جب ایک غار پر میزائل حملے میں اکبر بھگٹی مارے گئے. اس قتل نے بلوچستان میں وہ آگ لگائی جس کے شعلے آج بھی ٹھنڈے نہیں پڑے. گزشتہ برس کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ ہو یا آئے روز پاکستانی فورسز پر حملے، یہ سب اسی قتل کا شاخسانہ ہے. یاد رہے کہ اکبر بھگٹی کے خلاف کیے گئے آپریشن میں پاک فوج کے کئی اہلکار بھی شہید ہوئے. چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تذلیل. مارچ 2007 میں جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دیا. انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا تو ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھجوایا گیا. اسی کیس کی پہلی پیشی کے دن افتخار چودھری کو نہ صرف بالوں سے گھسیٹا گیا بلکہ وکلاء پر ڈنڈے بھی برسائے گئے. اس تحریک نے زور پکڑا تو چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا. لیکن جب افتخار چودھری نے NRO اور مشرف کے باوردی صدارتی انتخابات لڑنے کے اقدام کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع کی تو ایمرجنسی لگا کر نہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے 60 سے زائد ججوں کو نوکریوں سے نکال دیا بلکہ انہیں گھروں میں محصور کر دیا. یہ ججز اگلے کئی ماہ تک محصور رہے اور بالآخر 18 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ کے فورم سے حکم دیا کہ ججز کی نظر بندی ختم کی جائے. تب جا کر یہ نظر بندی ختم ہوئی، جبکہ ججز کی بحالی کی تحریک اس کے بعد جاری رہی جو کہ مارچ 2009 میں جا کر ان کی بحالی پر ختم ہوئی. پیپلز پارٹی MQM اور نیب زدہ افسران کو NRO دینا. 2007 میں جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو سے مذاکرات کے بعد 21 اکتوبر 1999 سے قبل بنائے جانے والے جرائم سے متعلق مقدمات کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بدلے میں انہیں صرف باوردی صدارتی انتخابات لڑنے کا موقع ملا. اپنی ذات کے لیے یہ فائدہ حاصل کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی، بیوروکریسی اور اپنی اتحادی جماعت MQM کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دیے. لال مسجد آپریشن میں پھر طاقت کا بے جا استعمال. لال مسجد آپریشن نے جنرل پرویز مشرف کی مقبولیت کو سب سے بڑا دھچکا لگایا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے سربراہ نے طلباء کو ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد پر ابھارا تھا اور اس کا سدباب لازمی تھا. لیکن پہلے تو لال مسجد میں اسلحہ بھرا جاتا رہا اور یہ سیکیورٹی کی سطح پر بڑی ناکامی تھی کہ اس مدرسے میں اتنا اسلحہ جمع کر لیا گیا. کئی دن تک فوج کا آپریشن جاری رہا تب جا کر لال مسجد کلیئر ہو سکی. اس آپریشن کے حوالے سے بھی چودھری شجاعت کے مطابق بات چیت کے ذریعے حل نکال
ڈالا جا چکا تھا، لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ فوج کو آپریشن کا حکم دے دیا گیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن مشرف نے محض اس لیے کیا کہ امریکہ اور چین کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہیں، اور لال مسجد میں اسلحے کو بلا روک ٹوک جمع ہونے دینے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مغرب کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان میں جنرل مشرف نہ ہوں تو یہاں دہشت گرد قبضہ کر لیں گے۔ بے نظیر بھٹو کو مناسب سیکیورٹی فراہم نہ کرنا اور بعد از قتل انہیں ذمہ دار ٹھہرانا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اکتوبر 2007 میں پاکستان آئیں تو اس سے قبل انہیں بہت سی دھمکیاں دی گئیں۔ محترمہ کے قریبی دوست مارک سیگل نے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل مشرف نے بے نظیر بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان آنے کی صورت میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے خط کے ذریعے یہ الزام بھی لگایا کہ انہیں جنرل مشرف کے خاص بریگیڈیئر اعجاز شاہ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی، سندھ کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم اور طالبان کمانڈر قاری سیف اللہ سے خطرہ ہے، لیکن ان کو بطور سابق وزیر اعظم بھی فول پروف سیکیورٹی نہ دی گئی۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب ان کے قافلے پر کراچی میں حملہ ہوا تو اس وقت بھی بے نظیر نے بتایا کہ ایک غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ 4 خودکش بمبار ان کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں، تاہم انہیں مشرف حکومت نے سیکیورٹی نہ دی۔ بالآخر 27 دسمبر 2007 کو وہ راولپنڈی میں قتل کر دی گئیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کی جائے شہادت کو دھویا گیا، جس سے موقع واردات سے تمام ثبوت مٹ گئے۔ اور جنرل مشرف نے بھی ایک انٹرویو کے دوران بے نظیر بھٹو کو ان کی شہادت کا ذمہ دار قرار دے دیا اور انہیں خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی پاکستان واپس آئیں۔ مارک سیگل نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ 25 دسمبر 2007 کو ہونے والی بات چیت میں بی بی نے جنرل مشرف سے سرکاری سیکیورٹی کا مطالبہ کیا تو جنرل مشرف نے ان کو جواب دیا کہ ان کو کس سطح کی سیکیورٹی دی جائے، اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ وہ جنرل مشرف سے اپنے تعلقات کیسے رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فون کال بند ہونے پر بے نظیر بھٹو غصے سے کانپ رہی تھیں کیونکہ جنرل مشرف نے ان کے ساتھ انتہائی غلط زبان استعمال کی۔ جنرل مشرف کو بے نظیر قتل مقدمے میں بری کر دیا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کو وہ سیکیورٹی نہیں دی جو ان کا حق تھا اور بالآخر ان کو قتل کیا گیا۔ پرویز مشرف کی زندگی پر یہ 13 اقدامات ہمیشہ کے لیے بدنما داغ بن گئے۔ وہ پرویز مشرف جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار دکھائی دیتے تھے، جن کی ہر بات پاکستان سے شروع اور پاکستان پر ختم ہوتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود انہیں نہ ہی عوام نے قبول کیا اور نہ تاریخ نے انہیں ان اقدامات کی وجہ سے معاف کیا۔ تاہم اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم ان کی اگلی منازل کی آسانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔